بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر ڈیڈ باڈیز کو کیوں دباتی ہے؟ قبر مردہ جسموں کو کیوں دباتی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے دبانے سے کوئی نہیں بچا ہے سوائے فاطمہ بنت اسد کے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صاحبزادے قاسم بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاسم تو کیا، ابراہیم بھی نہیں جو اس سے بھی چھوٹا تھا۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ ہمیں شبانہ بن سوار نے خبر دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو معشر نے حضرت سعید المقبری سے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دفن فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی قبر کے دبانے سے نجات پا سکتا تو سعد نجات پا سکتے تھے، لیکن قبر نے انہیں دبایا کہ ان کی پسلیاں آپس میں گڈ مڈ ہو گئیں، اور یہ محض پیشاب میں بے احتیاطی کی وجہ سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ شخص ہے جس کے لیے عرش الہی حرکت میں آ گیا اور جس کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے گئے اور 70,000 فرشتوں نے جس کی گواہی دی۔ اسے بھی ذرا بھیجا گیا اور پھر فوراً ان کی قبر کشادہ کر دی گئی، اور وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی شخصیت تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عرش الہی ان کی روح کی آمد کی خوشی میں حرکت میں آیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایک حدیث بیان فرمائی تھی جس میں منکر نکیر کی آواز اور قبر کے دبانے کا ذکر تھا کہ اس سے تمہیں کس حال میں چارہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، یہ منکر نکیر کی آواز تو مومن کے لیے آنکھوں میں سرما کی مانند ہے، اور یہ قبر کا دبانا مومن کے لیے ایک شفیق ماں کی طرح سے ہے جو پیار سے اپنے بچہ کو دباتی ہے، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے سر درد کی شکایت کرتا ہے تو ماں اس کا سر دباتی ہے اور پیار سے اسے سہلاتی ہے۔ لیکن اے عائشہ، ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شک کرتے ہیں، اور وہ تو ایسے دبائے جائیں گے جیسے انڈے کو پتھر کے نیچے دبایا جائے۔ ابن ابی دنیا نے محمد التمیمی سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے یہ قبر کا دبانا اصل میں اس وجہ سے ہے کہ قبر بندوں کی ماں ہے اور وہ اسی سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ طویل عرصہ اس سے جدا رہے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سے کوئی ماں بچہ کے واپس آنے پر اسے گلے سے لگا کر دباتی ہے، اسی طرح قبر بھی ماں ہونے کے ناطے سے اس طرح کرتی ہے، لیکن اگر بندہ فرما بردار ہوتا ہے تو اسے پیار سے دباتی ہے، اور اگر بندہ نافرمان ہوتا ہے تو اسے غصہ سے سختی کے ساتھ دباتی ہے کہ اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جاتی ہے۔ امام طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نکلے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید غم میں مبتلا دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے اور آسمان کی طرف ملاحظہ فرما رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں اترے۔ میں نے دیکھا کہ آپ بہت زیادہ غمگین تھے۔ میں آپ قبر سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرور تھے اور تبسم فرما رہے تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قبر کی تنگی اور مشکل کی فکر ہو رہی تھی اور زینب کی کمزوری کا خیال آ رہا تھا، بس یہ بات مجھ پر ناگوار گزر رہی تھی، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی
کہ اس کے لیے آسانی فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی، لیکن قبر نے تھوڑا سا دبایا، جس کی آواز مشرق و مغرب والوں نے سنی، لیکن جن اور انس نے نہیں سن سکے۔ حضرت علی بن معبد نے کتاب الطاعت والعصیان میں حضرت ابراہیم لغنوی کے واسطہ سے ایک شخص سے روایت بیان فرمائی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود تھا کہ ایک چھوٹے بچے کو جنازہ گزرا، تو آپ رضی اللہ عنہا رو پڑی۔ میں نے عرض کیا، یا ام المومنین، آپ کس بات پر رو پڑی؟ فرمانے لگی، میں اس بچے پر شفقت کی وجہ سے روئی ہوں کہ اس کو بھی قبر دبائے گی۔ اور حکیم ترمذی نے قبر کے اس دبانے کا سبب یہ بیان فرمایا ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ نیک ہوتا ہے تو قبر کا یہ دبانا اس کے لیے گناہوں کا بدلہ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور اس لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو پیشاب کی کوتاہی کی وجہ سے قبر نے دبایا تھا، لیکن انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کے خاص دوست ہوتے ہیں اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ انہیں بھی قبر کا دبانا پیش آتا ہے، کیونکہ معصوم لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ کسی حدیث میں ان کو عذاب ہونا ثابت نہیں ہے۔ ابو القاسم السعدی نے کتاب الروح میں بیان فرمایا ہے کہ قبر کی سختی سے نہ کوئی صالح بچا ہے نہ کوئی طالح۔ ہاں، مسلم اور کافر میں فرق ہے کہ کافر کو قبر ہمیشہ دباتی رہے گی، اور مومن کے لیے یہ حالت وقتی ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔